بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ عاشورہ محرم الحرام جب آتا ہے تو ہر انسان کا دل سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے ظلم اور آپ کے ساتھ ہونے والے حادثہ فاجعہ کی وجہ سے ہر مسلمان کا دل دکھا ہوتا ہے۔ ہر آنکھ اس پر روتی ہے، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور لوگ غمگین ہوتے ہیں۔ اور اس پر بعض لوگوں کو سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی طرح بہت زیادہ دردناک تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی دردناک تھی۔ کئی لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں، اس پر مضامین لکھتے ہیں، میں نے پڑھا ہے فیس بک پر، کسی نے مجھے واٹس ایپ بھی کیا۔ پھر وہاں پر لوگ اتنا کیوں نہیں روتے اور صرف سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اتنا رونا کیوں، اتنے آنسو کیوں، اتنا غم کیوں، اتنا دکھ کیوں، اتنا گریہ کیوں؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے ناظرین کرام کہ اس شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہادت کی سب سے زیادہ خبریں دیں۔ باقی کئی شہادتوں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبریں دیں، مگر وہ اتنی خبریں نہیں تھیں اور کسی خبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کا خود اپنا گریہ فرمانا، حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک آنسوؤں کا نکلنا شہادت ہونے سے پہلے وہ وجہ بن گئی قیامت تک لوگوں کے رونے کی اور لوگوں کے آنسو بہانے کی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر رونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو لوگ اس غم میں روتے ہیں، آقا کے غم میں، حضرت سید عالم سید کائنات سلام اللہ علیہ کا یہ غم تھا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا غم تھا، خود صحابہ کرام کا یہ غم تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبریں سن کر غمگین ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑی بات وہی جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہادت کی خبروں کے ملنے پر غمگین تھے۔ یہ خبریں آقا علیہ السلام کو بار بار ملی، کچھ احادیث اس پر سن لیں اور اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام کے غم کو تازہ کر لیں۔ حدیث پاک ہے اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، یہ امام شہاب الدین البوصیری شافعی کی کتاب ہے۔ حدیث کا نمبر 6755، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کا نمبر 1391 1391، المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک 8021، اور امام ذہبی نے اس حدیث کو حسن لکھا المعجم الکبیر کی سند کے ساتھ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں میں دروازے پر بیٹھ گئی تاکہ کوئی اندر نہ جائے، آقا علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ پھر کہتی ہیں میں کسی کام کے لیے گئی، ثم غفلت فی شیء فدخل فقعد علی بطنہ، امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ اندر کمرے میں تشریف لے گئے جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما تھے، اور حضور علیہ السلام کے بطن اقدس پر بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ کہتی ہیں مجھے باہر سے آواز آئی، سیدہ فرمانے لگیں سمیت نحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز آئی۔ فجئت فقلت، میں آقا کے پاس آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما علمت بہ، آقا مجھے پتہ نہیں چلا حسین کب اندر آ گئے۔ فقال انما جاءنی جبریل علیہ السلام، جواب دیا ام سلمہ میں اس وجہ سے نہیں، میرے رونے کی جو آپ کو آواز آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، وَهُوَ عَلَى بَطْنِ قَائِدٌ، اور یہ میرے بطن مبارک پر کھڑا تھا امام حسین۔ فقال علی اتحبہ، تو فرشتے نے مجھ سے پوچھا آقا کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ قال ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ الا اریک التربۃ التی یقتل بہا، کیا میں آپ کو وہ زمین کی مٹی نہ دے دوں جس میں یہ قتل کیا جائے گا؟ قال فقلت بلا، میں نے کہا ہاں دے دو۔ قال فضرب بجناحہ، انہوں نے اپنے پر مارے، فاتانی هذه التربہ، اور یہ مٹی مجھے لا کر دی اے ام سلمہ۔ قالت فاذا فی یدہ تربۃ حمراء وهو یبکی ویقول، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سرخ مٹی تھی اور آقا علیہ السلام رو رہے تھے اور فرما رہے تھے لیت شعری من یقتلک بعدی، ہائے کاش میرے بعد تمہیں کون شہید کر دے گا۔ اور پھر مسند امام احمد بن حنبل میں اور فضائل صحابہ میں، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَإِذَا الْأَرْضُ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَا، آقا علیہ السلام نے یہ مٹی دکھائی
اور یہ مٹی اسی زمین کی تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو عبد ابن حمید نے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختصراً یہ روایت موجود ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہاں تک یہ الفاظ ہیں فضائل صحابہ۔ اسی روایت کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا احاطہ کر لیا گیا، فلما احیط بحسین، امام حسین کا جب احاطہ کر لیا گیا، آپ کو گھیر لیا گیا اس زمین کے پاس، تو آپ نے اس زمین کا نام پوچھا، کسی نے آپ کو نام بتایا کہ یہ ارض کربلا ہے، تو آپ نے فوراً کہا صدق اللہ و رسولہ ارض کرب و بلا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، یہ زمین کرب و بلا کی زمین ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے تین چیزیں پتہ چلیں۔ ایک یہ کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر شہادت کا واقعہ ہونے سے بہت پہلے روئے، آقا علیہ السلام نے اس پر گریہ اور غم کیا۔ دوسری چیز اس سے یہ پتہ چلی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ سیدنا جبریل امین یہ خبر دینے کے لیے آئے، یہ خبریں آسمان میں پہلے سے موجود تھیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اپنے شہید ہونے کا پورا یقین تھا۔ اسی حدیث پاک کو آگے دیکھیں، وہ حدیث فضائل صحابہ میں 1357 نمبر پر، مسند امام احمد بن حنبل میں 12421 نمبر پر 12421، سیدہ عائشہ یا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی کو یہ شک تھا ان دونوں میں سے کسی ایک سے یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ نے کہا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها، کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ان ازواج میں سے کسی ایک کو یہ بات بتائی کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ پچھلی حدیث پاک میں حضرت جبریل امین کا واقعہ، وہ یقیناً حضور علیہ السلام کے پاس وحی لے کر کئی بار آتے تھے۔ آج جس فرشتے کی بات ہو رہی ہے، یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے آ کر مجھے کہا، آقا فرماتے ہیں ان نبأک ھذا حسین مقتول فإن شئت آتیک من تربۃ الارض التي يقتل بها قال فأخرج الی تربۃ حمراء۔ وہی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مٹی لا کے دے دوں۔ پھر اس فرشتے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹی لا کر دی۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور حضرت انس بن مالک نے مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث انس بن مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بارش کا فرشتہ آیا، استأذن ملک المطر ربہ، ملک المطر نے، بارش کے فرشتے نے اپنے رب سے اجازت لی ان یزور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے، فآذن لہ، اللہ رب العزت نے اسے اجازت دے دی۔ وکان فی یوم ام سلمہ، اس دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام انہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آگے پھر ساری وہی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو آئی، وہ حضور علیہ السلام کے پاس گئیں تو آقا نے ان کو سارا امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کیا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ بار بار احادیث میں حضور علیہ السلام کا سیدنا امام حسین کی شہادت کی خبریں دینا، یہ آقا علیہ السلام نے صرف اپنی ازواج کو نہیں دیں، احادیث موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی بتائیں یہ باتیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو بتائی، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو بھی بتائیں، اور یہاں تک حدیث پاک میں موجود ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث پاک لائی، امام ابو یعلا سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث لائے، اور ابن ابی شیبہ میں حدیث کا نمبر ہے 38522، 38,522، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے 12,419، 12,419۔ یہ روایت کا نمبر ہے کہ یحییٰ الحضرمی روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ انہوں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ سفر کیا، اور ان کا وضو کا پانی اٹھا کے وہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت علی نینوا، یہ جگہ ہے قریب ہے کوفہ کے اور دریائے فرات کے قریب، وہو منطلق الی صفین، وہاں پہنچے صفین کی طرف جاتے ہوئے، فنادا، تو حضرت مولا کائنات نے آواز دی، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا۔ یحییٰ الحضرمی کہتے ہیں میرے والد نے کہا ماذا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ حسین کو کیا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ قالا، حضرت مولا علی نے بیان کیا، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعیناہ تفضیان،
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا، آقا کی مبارک آنکھیں برس رہی تھیں۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں اشک بار تھیں۔ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لعینک تفضیان، پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں کیوں برس رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں آقا؟ اغضبک احد، کسی نے آپ کو غصہ دلایا آقا؟ قال قام من عندی جبریل، حضور نے فرمایا علی ایسی بات کوئی نہیں ہے، ابھی میرے پاس جبریل کھڑے تھے۔ فاخبرنی ان الحسین یقتل بشت الفرات فلن املک عینی انفاضتا، جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین کو یہاں فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، پس میں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکا اور آنکھیں میری بہہ نکلی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں بھی لائے، مجمع الزوائد میں امام حیثمی لائے اور فرمایا رجالہ ثقات، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد، مسند بزار، مسند ابو یعلا، بہت ساری کتب حدیث میں اسناد جید کے ساتھ موجود ہے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ خبر اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کو پہلے دے دی تھی، اور اس کا آپ نے اندازہ لگایا کہ سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ جب فرات کے پاس سے گزرے تو فوراً آپ کو حضور علیہ السلام کی وہ بات یاد آ گئی۔ گھر والے ساروں کو یہ واقعہ نہ صرف معلوم تھا بلکہ زبانی یاد تھا، سیدنا امام حسین کو بھی یاد تھا، حضور کا رونا بھی یاد تھا، اور پھر حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا حدیث پاک میں اب منقول ہو گیا۔ ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت کے بیان میں رونا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حضور کے دکھ میں شامل ہونے والی بات ہے۔ ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں، کربلا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کربلا میرے مصطفیٰ کا دکھ ہے۔ یہ دنیا خدا نے بنائی ہی یا مصطفیٰ کی خوشی کے لیے ہے کہ لوگ حضور کے امتی حضور کی خوشیاں منائیں اور حضور کے دکھ میں حضور کے ساتھ شامل ہوں۔ اگر آپ رسول اللہ کی خوشی میں حضور کے ساتھ خوش نہیں ہوتے اور حضور کے غم میں حضور کے ساتھ دکھی نہیں ہوتے تو آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ غم کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ غم کسی سنی یا کسی شیعہ کا نہیں ہے، یہ غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور امت نے اپنے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہے، کسی طرف نہیں دیکھنا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سن 60 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہو گیا، اس واقعے کے ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سیدنا ابن عباس اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو میرے آقا خواب میں آئے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، 12423، مسند 12423، 12423۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام بنصف النہار، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوپہر کے وقت میں اپنی خواب میں دیکھا، اشعث اغبر معہ قارورۃ فیہا دم یلتقطہ او یتتبع فیہا شیئا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعث اغبر، غبار آلود تھے، آپ کے سر انور کے بال بھی، آپ کی داڑھی مبارک بھی، معہ قارورۃ فیہا دم، اور ایک شیشی تھی جس میں خون پڑا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام اس میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ قال قلت یا رسول اللہ ما ھذا، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، لم ازل التقطہ منذ الیوم، میں یہ سارا دن آج یہ جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خون جمع کیا، کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں قتل حسین کا کیس خود رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کیا ہوا اگر یزید بدبخت، یزید پلید ملعون نے یہ کیس نہیں اٹھایا، اس نے ابن زیاد کو معاف کر دیا کہ وہ واقعہ حرہ مدینہ پر حملہ کرے، پھر مکہ پر حملہ کرے، اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کر کے وہ اپنے تئیں مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو کرنا تھا سو کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خون کو محفوظ کر لیا۔ اشارہ تھا کہ خون حسین ضائع نہیں ہوگا،
امام حسین کے خون پر لوگ اپنی آنسو بہاتے رہیں گے، حسین کے غم میں لوگ روتے رہیں گے۔ حضرت عمار بن ابی عمار کہتے ہیں فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ، ہم نے وہ دن یاد کر لیا، اس دن کا حساب کر لیا۔ فَوَجَدْنَاهُ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور پھر جب واپس آئے سارے کے سارے قافلے کوفہ والے شام سے ہوتے ہوئے تو حساب کیا تو پتہ چلا وہی دن تھا جس دن امام حسین شہید ہوئے، اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابن عباس اور سیدہ ام سلمہ دونوں کے خواب میں آئے۔ یہ حدیث پاک فضائل صحابہ میں 1380 نمبر پر بھی موجود ہے، 1381 پر بھی، 1389، 1396، 4 مقامات پر امام احمد بن حنبل اس حدیث کو فضائل صحابہ میں بھی لائے، الصواعق المحرقہ میں بھی موجود ہے۔ اور ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں، حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خواب میں آئے، عام امتی کا معاملہ بھی یہی ہے، امتی چونکہ اس نے دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سو پورا یقین نہیں ہوتا کہ جو اس نے دیکھا وہ واقعی رسول اللہ ہے۔ مگر جب صحابی کسی نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جس نے زندگی میں آقا کی زیارت کی ہوئی ہو، اس کو خواب میں جب آقا آتے ہیں تو واقعی وہ رسول اللہ ہوتے ہیں، آقا دو جہاں ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی خواب نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک نوٹ کر لیں، امام بخاری کی حدیث صحیح، حدیث نمبر 6197، 6197، اور یہ حدیث پاک امام بخاری کے پاس 110 نمبر پر بھی ہے، 110 پر۔ وہ کیا؟ آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ وَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور اگر کوئی جھوٹ بول کر کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حاضرین کرام، یہ حدیث پاک اس کو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بھی نقل کیا، امام حسین کے ترجمہ میں سیدہ ام سلمہ سے روایت کیا، اور اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے صحیح لکھا، اور یہ وہی سند ہے جس سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب مروی ہے۔ اور اس سارے خواب کو ہر ایک محدث نہ صرف یہ کہ بیان کرتا رہا بلکہ اس کی سند کو درست کہتا رہا اور اس پر اعتماد کرتا رہا۔ اور مقتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام طبرانی کی یہ کتاب ہے، نوٹ کر لیں، مقتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام طبرانی کی، اس میں حدیث نمبر 86 ہے۔ حضرت امام طبرانی یہ حدیث لائے اور اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے روات کو ثقات لکھا ہے کہ ثقہ راویوں کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت عمار الدہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کعب، کہ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت کعب بن الاحبار کے پاس سے گزرے۔ حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کعب الاحبار من مسلمت اہل الکتاب، یہ کعب الاحبار ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے۔ مولا علی شیر خدا ان کے پاس سے گزرے تو عمار الدہنی کہتے ہیں فقالا، وہ حضرت کعب کہنے لگے یقتل من ولد هذا الرجل رجل فی اصابۃ، اس شخص کی اولاد میں سے پورا ایک گروہ، اس کے بیٹا ایک گروہ کے ساتھ شہید ہو جائے گا۔ لا یجف عرق خیولہم حتی یردوا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ ان کا ابھی خون زمین پر نہیں گرے گا، خشک بھی نہیں ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کر دیے جائیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو امام حسن مجتبیٰ وہاں سے گزرے تو حضرت عمار الدہنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا یہ شہید ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فمر حسین، جب امام حسین گزرے فقال ھذا، قال نعم، پوچھا کیا یہ شہید ہوں گے وہاں پر جن کا خون خشک ہونے سے پہلے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس پر بے شمار احادیث کتب حدیث میں بھری پڑی ہیں، کتنی آپ کو سناؤں، بات طویل ہوتی ہے۔ بات فقط اتنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہادت کو خود مشہور کیا، میرے آقا نے اس شہادت کو خود بیان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شہادت پر خود روئے۔ آج جس کو رونا نہیں آتا شہادت حسین پر، جس کو غم نہیں آتا، جس کا دل دکھتا نہیں ہے، وہ اپنے نصیب پر روئے، وہ اپنی بدبختی پر روئے۔ امام حسین کا غم ایسا ہے کہ بڑے بڑے شقی القلب، بڑے بڑے سخت دلوں کو رلا دے، اور اگر یہ کسی پہاڑ پر پڑ جائے اس کا دکھ تو وہ پہاڑ گل کے گر جائے۔ یہ دکھ
خود رسول اللہ کا دکھ ہے اور امت اس کو قیامت تک مناتی رہے گی۔ اس دکھ کو اپنے دل میں ہمیشہ تازہ رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دکھ کو نہ بھولیں، اور حضور علیہ السلام اپنی امت سے یہی چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے امت تک یہ خبریں محدثین نے پہنچائیں تاکہ ہم قیامت تک امام حسین کے دکھ میں اپنی آنکھوں کو اپنے آنسوں سے تر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں محبت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، اسی میں زندگی اور اسی میں موت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔